دیکھیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفٹ، بہت پیارا سا گفٹ جس جائے نماز پہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اور آج صبح صبح جو ہے اٹھتے سب سے پہلے مجھے یہ گفٹ ملا۔ میری بہت پیاری فرینڈ صبا، جس کو آپ جانتے بھی ہیں، وہ عمرہ کے لیے گئی تھی لاسٹ ویک، تو وہاں سے وہ میرے لیے لے کے آئیں۔ اور آج جیسے میں اٹھی تو ان کی کال آئی کہ آپ اٹھ رہی ہیں۔ میں نے کہا میں اٹھی ہوں، تو وہ فوراً بس 5 to 7 منٹس میں میرے پاس پہنچی، اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اور مطلب الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بہت دل چاہ رہا ہے بس فٹافٹ سے جاؤں اور اس پہ نمازیں ادا کروں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں مطلب جتنا میرا آج کل میں دل چاہ رہا ہے نا، پتہ نہیں اتنے ہی پیغام مجھے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جائیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میری میڈ کے جانے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہ کام جو کہ میرے ہو جاتے تھے، اور مطلب میرا برڈن کچھ کم تھا، تو ابھی مجھے نیو میڈ نہیں مل رہی۔ اور شارجہ میں سے اگر کسی کو بھی کسی اچھی میڈ کا پتہ ہے نا، تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ اصل میں شعبہ کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، اس کو انجیوگرافی کے لیے انڈیا جانا پڑے گا، یہاں پر بہت ایکسپینسو ہے، تو وہ بیچاری ابھی کام نہیں کر سکتی، وہ نہیں آ سکتی۔ دیپی نیپال گئی ہوئی ہے، مطلب جن کو میں جانتی تھی، جو بہت اچھی والی تھی، جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ دونوں ہی اویلیبل نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی آج میں کچن میں آئی کھانا بنانے کے لیے، بہت پہلے تو میری فرینڈ آ گئی، وہ کافی دیر بیٹھی رہی میرے پاس، ماشاءاللہ اتنی مزے کی باتیں اور سارے قصے مدینہ کے، حرم کے، اور مطلب کیسے وہاں پہ نمازیں ادا کی، کیا کیا، کہاں پہ کیے، کون سے زیارت، مطلب اتنی باتیں تھیں کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب میں کچن میں گئی، اتنا ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، اور پھر میں نے جب یہ دیکھا نا، میرا دل نہیں کیا میں اس طرح سے کوکنگ کروں، اور میں نے تھوڑی سی ہمت دکھائی، اور میں نے کہا سب سے پہلے میں آج اپنا اسٹوو صاف کروں گی، اس کے بعد میں اس پہ کوکنگ کروں گی۔ اب میں نے یہاں پہ غلطی کیا کی کہ بہت جلدی میں وہ صنم مجھے کہا کرتی ہیں آپ بہت ٹارزن بننے کی کوشش کرتی ہیں، اتنی ٹارزن نہ بنا کرے، اتنی ہمت نہیں آپ میں۔ تو شاید وہ نا مجھے یاد آ رہی تھی اس کی باتیں، اور میں اتنا زیادہ تھک بھی گئی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جیسے ہی مطلب اس کو صاف کر رہی تھی، میں نے گلوز بھی نہیں پہنے، میں بہت جلدی میں لگی تھی کہ جلدی سے میرے سارے کام ختم ہو جائیں۔ مجھے شام میں ڈیلیوری بھیجنی تھی میس کے لیے، تو مجھے یہ تھا کہ میرا کھانا بن جائے۔ اور مینیو میں تھا آج چکن پلاؤ تھا، رائتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی سبزی بنانی تھی، تو میں نے آلو شملہ مرچ منگوائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے وہ بنا لوں گی۔ لیکن مجھے مطلب اس کنڈیشن کا نہیں پتا تھا کہ کچن میں جاؤں گی تو یہ حال ہوگا۔ آج ساتھ رہنے والوں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ شروع سے جب آپ عادت ڈال دیتے ہیں نا کسی کو، تو وہ پھر عادت مطلب ایسی ڈل جاتی ہے نا کہ سٹارٹنگ سے ہی میں نے میڈ رکھی تھی، اور یہ کام جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے میڈ ہی کرتی تھی، اور فوائل پیپر وغیرہ سب کچھ میں خود ہی مطلب پرووائڈ کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، مطلب سب اگر یوز کرتے ہیں تو سب کو ہی خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ بھائی ہمیں بھی مطلب صاف ستھرا کرنا ہے۔ پھر میں نے سارے برنرز اتار کے ان کو گرم پانی میں بہت اچھے سے بھگو کے، یہ ایک برش تھا، اس کے اوپر میں نے رچ کے ڈالا ویم، اور میں نے کہا چل نور ہو جائے شروع اور آج نہ چمکانا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد ہی آپ یقین کریں، مجھے صرف یہ والی مطلب اتنا سا صاف کرنے میں حصہ پورا مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ حالانکہ میری کوشش یہی تھی کہ 10-15 منٹ میں جو ہے میں مطلب فوراً سے کر کے فارغ ہو جاؤں گی، لیکن 1 گھنٹہ جو ہے نا آرام سے مطلب اتنی سپیڈ میں کرنے سے بھی لگ گیا۔ اور ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام تو بہت جلدی کا ہے۔ برش دیکھیں بالکل نیا نکالا تھا، اور اتنا وہ پتہ آئل لگ کے تھوڑا گریسی چپچپا سا ہو جاتا ہے نا، تو اتنا پہلے تو میرا دل تھا میں اس کو جف لگا کے رکھوں، لیکن ابھی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، مجھے کھانا بھی بنانا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ پھر میں نے جف نہیں لگایا، اور میں فوراً سے اسی طرح سے اس کو کلین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اب یہ اتنا ہارڈ تھا، اور میں نے اس طرح کا کام مطلب نہیں کیا
تھا تو میرے کٹ لگ گئے، 2-3 فنگرز پہ میرے کٹ لگے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے گلوز پہن کے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب کہ میں سٹارٹ کر چکی تھی تو پھر میں کیا کر سکتی تھی، پھر میں نے سوچا کہ اب اسی طرح سے چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو اپنے گھر کا کام ہوتا ہے نا، چاہے میڈ کر رہی ہیں کوئی بھی کر رہا ہے، جب آپ خود کرتے ہیں نا، آپ اتنا اس کو چمکاتے ہیں، اتنی صفائی سے کرتے ہیں نا، آپ کو ٹائم کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہ برنرز کچھ جل گئے ہیں، ان پہ بھی میں جف لگا کے رکھوں گی تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب میں کسی دن نا پورا دن نکالوں گی اس کے لیے، تو پھر ہی میں یہ کام کروں گی۔ باقی رہی بات جو میں کر رہی تھی آپ سے، بہت میرا دل چاہ رہا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے ماشاءاللہ، اتنا پیارا من چاہ رہا ہے ربیع الاول کا کہ اللہ تعالیٰ بلائے اور اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے اور میں جاؤں۔ آپ سب سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، دل سے دعا کیجیے گا میرا کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی سبب بن جائے کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی جا کے ہو کے آؤں، کیونکہ میں لاسٹ عمرہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا تھا، ان کی ڈیتھ کے بعد تو کرونا آ گیا، تب تو بالکل ہی نہیں جا سکتے تھے، کرونا کے بعد جب سے اوپن ہوا ہے نا تب سے بھی نہیں میں گئی، تو اس لیے میرے دل میں نا پتہ نہیں کیوں آج کل تو بہت شدید خواہش اٹھ رہی ہے، اور اتنا رونا آتا ہے نا جب بھی دعا مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سب سے بھی دعا ہے، آپ سب بھی لازمی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت کروائے، آمین ثم آمین۔ اور پتہ نہیں کیوں جب کوئی مطلب آپ ایسی بات سن لیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی میسیج آپ کو ملتا ہے نا، تو آپ کا بہت زیادہ دل پھر چاہنے لگتا ہے۔ جس طرح سے آج یہ مجھے ریسیو ہوا نا، تو میری فیلنگز میں شاید یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ مطلب کتنا زیادہ، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں کٹ لگ گئے تھے اور میں دیکھ رہی تھی یا اللہ یہ کیا کیا میں نے اپنے ساتھ۔ خیر، تو میں اپنی فیلنگز جو ہے نا وہ نہیں بتا سکتی آپ کو۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے انڈیا سے ایک سسٹر نے میسیج کیا، اور بہت ساری وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ آپ سب کا مطلب جس کا بھی مجھے میسیج آتا ہے نا، اتنے خلوص دل سے، مطلب آپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں آپ کا میسیج سن رہی ہوتی ہوں یا پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ جو بھی سسٹرز مجھے میسیجز کرتی ہیں، تو ان کا جو میسیج تھا نا وہ میرے لیے ایک، کیا ہی میں اس کو کہوں کہ میں وہ میسیج پڑھ کے اتنا روئی، اور میری پوری باڈی کانپ رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنی زیادہ دعائیں دیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے کہاں ملی تھی، تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں تو مطلب انڈیا کبھی زندگی میں نہیں گئی، تو میں ان کو کہاں مل سکتی ہوں۔ تو جب مجھے انہوں نے بتایا کہ جب ان کے الفاظ، ان کا میسیج مجھے ملا کہ آپ مجھے حرم میں ملی تھیں، تو بس آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری کیا ہی حالت تھی اس وقت، اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، اور میں سوچ رہی تھی میں حرم میں کیسے ملی تھی ان کو۔ میں تو مطلب اس وقت بھی بتاتے ہوئے نا میرے عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں میں تو گئی نہیں اتنی دیر سے، اور میں ان سے پوچھ رہی ہوں وہ کیسے، تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ میں لاسٹ منتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی، اور میں بہت پریشان تھی، میں بہت رو رہی تھی، میں بہت اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، اور میں وہیں پہ بیٹھی تھی، اور اچانک جو ہے وہ آپ کی ویڈیو سامنے آئی حرم میں بیٹھے ہوئے، اور میں نے آپ کا ولاگ دیکھا، خود کو ذہنی ریلیکسیشن کے لیے میں سکرول کر رہی تھی تو آپ کی ویڈیو سامنے آئی، اور میں نے وہاں پہ آپ کا فرسٹ ولاگ دیکھا، اور پھر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے 2-3 ولاگ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کنیکشن جو ہے نا وہ میرے ساتھ جو کیا تھا وہ حرم میں کیا تھا، اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حرم میں آپ کے لیے اتنی دعائیں کی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں کس طرح سے مطلب شکر ادا کروں اللہ، کہ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سوچ رہی تھی، کہاں پہ بیٹھ بیٹھ کے لوگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کی کب دعا قبول ہو جائے۔ اتنی آزمائشوں کے دن، اتنی سختیوں کے دن انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوں گے، لیکن میں بہت 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 زیادہ جو ہے وہ یہ میسیج پڑھ کے میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میں یہ بات پتہ نہیں کتنے دن بعد آج آپ کو بتا رہی ہوں، اس میسیج کے بعد بتا رہی ہوں،
میں جب بھی مطلب میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی تو میں اتنا رو رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہت اچھی وہ سسٹر ہیں، بہت اچھی ہیں، ان سے میری بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، وہ بھی بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سب بھی ان کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، آپ کو یہ فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ اپنی نیت صاف رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں، سب کو دل سے ملیں، بہت پیار سے۔ جن لوگوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت اور کدورت بھر چکی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ میں تو خود بہت کرتی ہوں، لیکن شاید لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں سمجھتے کہ شاید وہ اپنا دل ہی صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ مطلب صحیح ہیں، اگلا بندہ خراب ہے۔ بھئی اگلا بندہ اگر آپ کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہا ہے یا ملنے کی کوشش کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اپنے دل سے صاف ہو کے اپنی اچھی نیت، اچھی پاک صاف نیت کے ساتھ آپ کو ملنا چاہ رہا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں بیٹھے ہوئے آپ ایک مطلب بندے کی بات سن کے اور اس کی پیٹھ پیچھے 100 باتیں اس کو سنا رہے ہو، تو پھر آپ یہیں سے اپنے گریبان میں جھانک کے اندازہ لگا لیں کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے اور کون کس کو مطلب کس طرح سے ملنا چاہ رہا ہے۔ خیر یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ رواج ہے دنیا کا، رسم و رواج ہے کہ پوری لائف آپ کی اسی طرح سے ہی چلی جاتی ہے، کوئی اپنا بنتا ہے کوئی نہیں بنتا، تو اسی طرح سے لائف گزر جائے گی۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کوشش یہ کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ دل دکھانے کی ہم جو دکھا چکے ہیں اس کی تو ہم معافی مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ جو بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو اچھا ہی ہو، اور سب کے لیے دل سے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی جی میری آج کی روٹین، چھوٹا سا آج کا ولاگ۔ آج بس وہ پورا دن جو ہے وہ اسی طرح سے گزر گیا۔ سب سے پہلے تو بس آج کل تو نا میرے بس حواس میں مدینہ اور مکہ ہی سمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائے انشاءاللہ، آمین۔ اور بس اس کے بعد جی یہ صاف صفائی کی اور کھانا شانا بن گیا تھا یہاں پہ، ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا ڈنر ریڈی ہو گیا تھا، اور اتنی شدید بھوک لگی تھی نا کہ اب تو انتظار بھی نہیں ہو رہا تھا، اور میں بس سوچ رہی تھی کسی طرح سے نا یہ شملہ مرچ بن جائے اور اس کو میں نا پیکنگ کروں کھانے کی، اور اس کے بعد میں خود بیٹھ کے کھاؤں۔ اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنائی کر کے تو شملہ مرچ، آلو شملہ مرچ ریڈی ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارا چنا پلاؤ بھی ریڈی ہو چکا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، گرما گرم سا۔ اور ایک ولاگ میں مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے پوچھا تھا آپ کون سے رائس یوز کرتی ہیں، میں نے پہلے بھی اپنے کافی زیادہ ولاگز میں بتایا ہے کہ میں دعوت کے رائس یوز کرتی ہوں۔ چلیں جی بس اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور میں جا کے اب اپنا ڈنر انجوائے کروں گی، اور یہاں پہ اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ پلیز پلیز میرے ولاگ کو شیئر لازمی کیا کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔